عزیز طلبہ اور طالبات اور دنیا بھر کے ناظرین اور حاضرین، اب ہمارا دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے کتاب السنہ۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کتاب السنہ یہ میرے اپنے زیر تالیف ایک مسودہ ہے، اس میں سے میں یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے سنتیں رکھ رہا ہوں جو انشاءاللہ کتابی شکل میں جو ہے وہ شائع ہوگی۔ تو کتاب السنہ میں سے ہم نے جو ہے وہ لباس کی سنتیں شروع کر رکھی تھیں، اور ان میں سے پہلی 10 سنتیں 21 سنتیں میں نے لباس کی اس میں یہاں جمع کی ہیں، جن میں سے 10 سنتیں پچھلے سبق میں پیش کر دی گئی تھیں۔ آج اگلی جو ہے وہ 11 سنتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سنت نمبر 11، سبز رنگ کا لباس پہننا سنت ہے۔ سبز رنگ کا لباس پہننا سنت ہے۔ حوالہ حضرت ابو رمیثہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سبز کپڑوں میں ملبوس تھے۔ تو سبز کپڑوں میں آپ ملبوس تھے، مطلب سبز لباس پہننا سنت ہوا۔ حوالہ مشکات شریف صفحہ 376، صفحہ 376 مشکات شریف۔ سنت نمبر 12، ملے ہوئے سرخ رنگ کا لباس پہننا سنت ہے۔ ملے ہوئے مطلب سرخ رنگ خالص نہیں ہے، مکس ہے کسی دوسرے رنگ کے ساتھ، تو ملے ہوئے سرخ رنگ کا لباس پہننا سنت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ ثابت ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے کبھی سرخ جوڑے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، یعنی آپ اس سرخ رنگ کے جوڑے میں سب سے زیادہ حسین لگتے تھے اور آپ کو یہ رنگ پسند بھی بہت تھا۔ تو یہ گویا کہ صحابی نقل کر رہے ہیں۔ نیز حضرت عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بازار ذی المجاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو لال جبے میں دیکھا، آپ نے لال رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا، صحابی نقل کر رہے ہیں۔ حوالہ سیرت الشامیہ صفحہ 491، شمائل ترمذی اور صحیح بخاری شریف صفحہ 870 جلد 2، یہاں پہ یہ حدیث موجود۔ نوٹ، خالص سرخ رنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، خالص سرخ رنگ سے منع فرمایا، لیکن بعض روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ لباس پہننے کا ذکر ہے۔ اس سے مراد وہ سرخ رنگ ہے جس میں سرخ دھاریاں ہوں، یا اس میں سیاہ یا سفید دھاریاں ملی ہوئی ہوں، یا اس سرخ رنگ میں کسی اور رنگ کی آمیزش ہو، جیسا کہ آج کل مہرون رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو مہرون رنگ جو اس کے اندر دوسرے رنگ کی آمیزش ہوتی ہے تو مہرون بن جاتا ہے، وہ خالص سرخ رنگ نہیں رہتا۔ تو اس قسم کا سرخ رنگ پہننا بلا شبہ سنت ہے، کیونکہ اس حدیث سے کسی کو شبہ نہ لگ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خالص سرخ سے منع کیا ہے۔ ہاں خالص سرخ سے منع کیا، لیکن اگر وہ سرخ ملا ہوا ہے، کسی اس میں دھاریاں سرخ ہیں، باقی سفید دھاریاں یا کالی دھاریاں ہیں یا سبز دھاریاں ہیں، تو دھاریاں ہیں یا کوئی اور رنگ مکس ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرون کلر میں کوئی اور رنگ مکس ہو جائے تو میرون بن جاتا ہے، تو ایسا رنگ پہننا ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رنگ میں سب سے زیادہ حسین لگتے تھے، اس لیے تو اس قسم کا سرخ رنگ پہننا بلا شبہ سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس میں انتہائی حسین و جمیل دکھائی دیتے تھے۔ حوالہ زاد المعاد ابن قیم صفحہ نمبر 51 جلد نمبر 1۔ تو گویا کہ دیکھیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی اور ذوق سلیم کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ذوق کیا ہے۔ سنت نمبر 13، ہلکے زرد رنگ کا لباس پہننا سنت ہے۔ ہلکے زرد رنگ کا لباس پہننا سنت ہے۔ حوالہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 2 زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھا، آپ نے 2 زرد کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حوالہ مسند بزار صفحہ 361 جلد 2۔ نوٹ، جن روایات میں مردوں کے لیے زرد یا زعفرانی رنگ کی ممانعت آئی ہے اس سے مراد گہرا زرد رنگ ہے، اس لیے آپ دیکھا میں لکھا ہلکے زرد رنگ، گہرے زرد رنگ کی ممانعت آئی ہے تو اس سے کوئی کنفیوز نہ ہو جائے، یار زرد رنگ سے تو منع کیا، ہاں گہرے زرد سے منع کیا، ہلکا زرد رنگ پہننا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ ہلکا زرد رنگ پہننا تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یقیناً سنت ہے، اور گہرا زرد زعفرانی رنگ جن روایات میں پہننا آیا ہے وہ روایات بعض محدثین کے نزدیک منسوخ ہیں اور ممانعت سے قبل کی ہیں، کیونکہ بعض میں گہرا زرد رنگ پہننا بھی زعفرانی آیا ہے، لیکن وہ محدثین کے منسوخ ہو چکی ہیں اور ممانعت سے پہلے کی روایات ہیں۔
حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ 859 اور جلد 2 مدارج النبوہ سیرت خیر العباد صفحہ 441 جلد 7۔ سنت نمبر 14، کالا لباس پہننا بھی سنت ہے، کالا لباس پہننا بھی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیاہ لباس بنایا گیا، کالا لباس بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیب تن فرمایا۔ کالا لباس آپ نے پہنا، جب پسینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے صوف یعنی اون کی بو محسوس کی، چنانچہ آپ نے اس کو اتار دیا۔ کالا لباس آپ نے پہنا لیکن اون کی بو محسوس کی، اتار دیا۔ حوالہ مشکات شریف صفحہ 376 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 183 جلد 1۔ نوٹ، کالا لباس اور کالی چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً پہنی ہے۔ کالی چادر اور کالی لباس یقیناً آپ نے پہنا ہے، البتہ اس کو اتارنا اون کی ناپسندیدہ بو کی وجہ سے تھا۔ اون کی ناپسندیدہ بو آئی تو آپ نے اس کو اتار دیا، کالے رنگ کی وجہ سے نہیں تھا۔ اس کو کلیئر کر لیا جائے، کالے رنگ کی وجہ سے آپ نے نہیں اتارا بلکہ اون کی بو کی وجہ سے اتارا۔ یہ وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے کالا لباس پہنا ہے، پوری ایک جماعت حقہ تھی جو کالا لباس پہننے کا اہتمام کرتی تھی، جن میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ حوالہ جمع الوسائل صفحہ 166 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ تو گویا کہ یہ جو ہے کالا لباس پہننا سنت۔ سنت نمبر 15، جمعہ اور عیدین میں ملا ہوا سرخ رنگ یا سرخ دھاری دار رنگ کا لباس پہننا سنت ہے۔ جمعہ اور عیدین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہوا سرخ رنگ یا سرخ دھاری دار رنگ کا لباس پہننا سنت، آپ وہ پہنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر عیدین اور جمعے میں زیب تن فرماتے تھے۔ جمعہ اور عیدین میں آپ سرخ چادر جو ہے زیب تن فرماتے تھے۔ نیز حضرت عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بازار ذی المجاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سرخ رنگ کے جبے میں دیکھا۔ یہ حوالہ پہلے بھی آ چکا ہے، کتاب کا حوالہ سیرت خیر العباد صفحہ 491۔ ایک اور روایت عامر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مینا میں حج کا موقع ہے، مقام مینا میں خچر پر سوار خطبہ دیتے دیکھا، خچر پر سوار خطبہ دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لال دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یعنی حج کا موقع ہے اور مینا میں آپ خطبہ دے رہے ہیں اور لال دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات کو آگے پہنچا رہے تھے۔ تو یہ صحابی نقل کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو سرخ چادر میں دیکھا۔ حوالہ سیرت الشامیہ صفحہ 491۔ تو معلوم ہوا کہ جمعہ اور عیدین میں جو ہے سرخ جو ہے ملا ہوا رنگ یا سرخ دھاری دار جو ہے جبہ لباس پہن کے جو ہے خطبہ دینا جو ہے یہ سنت نبوی ہے۔ سنت نمبر 16، سفید لباس پہننا سنت ہے، سفید لباس پہننا سنت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس میں ملبوس دیکھا، سفید لباس۔ حوالہ صحیح بخاری صفحہ 867 جلد 2، 67 جلد 2۔ تو یہ حوالہ ہے کہ آپ کو جو ہے ابو ذر غفاری نے سفید لباس میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور ایسے ہی کپڑوں میں مردوں کو دفن کرو، کیونکہ آپ نے سفید لباس کے بارے میں یہ جو ہے ارشاد اور ترغیب فرمائی۔ سنن ترمذی صفحہ 118 جلد 1، ابو داؤد صفحہ جو ہے 562 62۔ تو یہ نوٹ، ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سفید لباس تواضع اور عدم کبر کی علامت ہے، تواضع اور عدم کبر کی علامت ہے۔ سفید رنگ فطرت کا رنگ ہے،
سفید رنگ فطرت رنگ ہے، چنانچہ مساجد و محافل اور ملاقاتوں میں سفید لباس پہننا افضل ہے، مولا علی قاری فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس سے استنباط کر اس حدیث سے کہ مساجد محافل و ملاقاتوں میں سفید لباس پہننا افضل ہے، نیز جمعہ اور عیدین میں سفید لباس پہننا بہتر ہے، سفید لباس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں ہمارے اکابرین امت عام طور پہ سفید لباس کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ استنباط کیا کہ سفید لباس پہننا جمعہ اور عیدین میں بھی بہتر، محافل مساجد میں بھی بہتر ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن باقی جو رنگ سارے کے سارے احادیث کے حوالے سے ذکر کیے وہ بھی سنت ہیں، اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے تو وہ بھی بالکل اتباع سنت پر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے اس طرح آج کی جو ہے پر رنگ دنیا کے اندر اس طرح کے ساری نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے سے آپ کی خوش لباسی اور آپ کا ذوق سلیم دنیا کے سامنے آتا ہے، اور خود ایک بہت بڑی دعوت اسلام ہے۔ لہٰذا اس لیے پیشوا اور مقتدیٰ کو اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ آج کی اس خوبصورت ورائٹی رنگ برنگ دنیا کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی سامنے آتی رہے۔ جمع الوسائل صفحہ 121۔ سنت نمبر 17 خاص مواقع میں قیمتی لباس پہننا بھی سنت ہے۔ قیمتی لباس اگر ہے تو وہ خاص مواقع میں پہننا بھی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ مالک زازان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت ہی قیمتی حلہ یعنی لباس یعنی تہمد اور چادر، حلہ لباس کو کہتے ہیں جو تہمد اور چادر پر مبنی ہوتا ہے، ہدیہ پیش کیا، وہ حلہ پیش کیا، جسے انہوں نے 33 اونٹوں کے بدلے 33 اونٹوں کے بدلے میں خریدا تھا۔ اس سے اندازہ کر وہ لباس کتنا مہنگا ہوگا، 33 اونٹ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، اور یہ قیمتی جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع مثلا وفود وغیرہ کے آنے پر یا جمعہ اور عیدین وغیرہ کے مواقع میں پہنتے تھے۔ جمعہ عیدین میں کوئی قیمتی لباس اگر پہنے کوئی پیشوا مقتدیٰ یا کوئی عوام خواص تو بالکل یہ عین اتباع سنت ہے۔ البتہ عام استعمالی لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ ہوتا تھا، عام استعمالی لباس آپ کا سادہ ہوتا تھا، یہ خاص مواقع میں آپ نے اتنا قیمتی حلہ پہنا جو 33 اونٹوں کے بدلے خریدا گیا، 33 اونٹ۔ اس زمانے میں ایک اونٹ کتنا قیمتی ہوگا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا قیمتی۔ لہٰذا اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت پہ عمل کرنا ہو تو آج 33 اونٹوں کا حساب لگا کے اتنا قیمتی لباس پہنے تو کوئی بات نہیں، اتباع سنت کی نیت ہو، فخر و تفاخر کی نیت نہ ہو، اپنی مالداری اور ریا کی نیت نہ ہو، اتباع سنت کہ نبی نے یہ کیا تو لہٰذا میں اتنا ہی قیمتی میں نبی کی اتباع سنت میں پہنوں، کہ نبی کی برکت سے امتی کو توفیق دی کہ آج 33 اونٹوں کے بدلے میں اتنا قیمتی لباس پہن رہا ہوں، تو یہ سنت۔ زاد المعاد صفحہ 51 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 160 جلد 160 یعنی 160 جلد 1۔ سنت نمبر 18 نمستین چمڑے کی جیکٹ اور واسکٹ پہننا سنت ہے، یعنی پوستین جس کو بولتے ہیں نمستین، چمڑے کی جیکٹ ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمستین یعنی چمڑے کی صدری پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ چمڑے کی صدری آپ نے پہنی ہوئی ہے یعنی واسکٹ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ دباغت شدہ کھال کی نمستین یعنی چمڑے کی صدری میں نماز پڑھائیں۔ تو چمڑے کی صدری پہننا، اور آج کل آپ کو پتہ ہے اسی چمڑے کی جیکٹیں اور واسکٹیں ملتی ہیں، تو جناب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہن کے نماز پڑھانا پسند تھا۔ حوالہ ابن عساکر سیرت الشامیہ صفحہ 486 جلد 7، زاد المعاد صفحہ 151 اور جلد 1۔ نوٹ: آج کل واسکٹ اور چمڑے کی جیکٹس پہننا اسی سنت میں داخل ہے، چنانچہ سنت سمجھ کر پہنے تو دارین کی سعادت ہے۔ اب چمڑے کی جیکٹیں آ گئی ہیں، واسکٹیں آ گئیں، عام طور پہ آج کل تو یہ برفانی ملکوں میں خاص طور پہ امریکہ اور یورپ میں پہنی جاتی ہیں، تو نیت آپ سنت کی کر لیں کہ یہ چمڑے کی جیکٹ آج کے فیشن اور رواج کی وجہ سے نہیں، نبی کی سنت کی اتباع کی وجہ سے میں خرید رہا ہوں اور پہن رہا ہوں، تو آپ کو سعادت دارین بھی ملے گی، نبی کی سنت کی سعادت بھی ملے گی، اور سنت پہ اتباع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و مغفرت بھی نصیب ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا دین تو انٹینشن پر ہے، نیت پر ہے۔ تو نیت جو ہے، نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اسے نیت آپ اتباع سنت کی کر لیں، پھر آپ چمڑے کی جیکٹ خریدیں تو انشاءاللہ مزے ہی مزے ہیں۔
سنت نمبر 19، برنس اور ہڈی والا جبہ پہننا سنت ہے۔ برنس اور ہڈی والا جبہ پہننا سنت ہے، کیونکہ برنس سے اس جبے کو کہتے ہیں جو ہڈی والا، اور آج یہ امریکہ یورپ میں تو عام، ہمارے ملکوں میں اب تو پہنچ گیا سردی میں ہڈی والا جبہ، جو اس کی یا وہ جیکٹ کے ساتھ ہی ٹوپی بھی بنی ہوئی ہے، یا جبہ جو اس کے ساتھ ٹوپی لگی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں ہڈی۔ ہڈی والا جبہ پہننا سنت ہے۔ حضرت عاصم ابن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے برنس اور چادر میں نماز پڑھتے دیکھا، برنس اور چادر میں نماز پڑھتے دیکھا، اور دونوں ہاتھ اس کے اندر تھے۔ برنس کیا ہے؟ وہی آگے ڈیٹیل آ رہی ہے، مطلب ہڈی والا۔ حوالہ تحوی شریف صفحہ 116 جلد 1، بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 161 جلد 1۔ برنس کہتے ہیں ایک قسم کی بڑی ٹوپی کو جو جبے سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ برنس ایک بڑی ٹوپی ہوتی ہے جو جبے سے ملی ہوتی ہے اور سردیوں میں پہنی جاتی ہے، جیسا کہ آج کل ہڈی دار جبے یا جیکٹ استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے، تو لہٰذا ایسا جبہ، اور آج جبے بھی ملتے ہیں اور جیکٹیں بھی ہوتی ہیں، جن کو بڑی ٹوپی کا مطلب وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ امامہ بھی باندھا ہوا ہے، آپ نے اوپر اپنے وہ برنس چڑھا لیے تو وہ امامہ بھی اس کے اندر سما جاتا ہے، اتنی بڑی، اس کو برنس کہتے ہیں۔ تو اور آج کل آپ کو پتہ ہے جیکٹیں بھی ایسی ملتی ہیں اور جبے بھی ایسے موجود ہیں برنس والے، تو یہ سنت ہے۔ تو آج اگر جیکٹ بھی آپ ہڈی والی خریدیں تو سنت کی نیت کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سنت کے مطابق جو ہے وہ آپ کے کا برنس والا ہڈی والا جبہ تھا، اس لیے میں ہڈی والی جیکٹ یا جبہ خرید رہا ہوں۔ تو اتباع سنت کی وجہ سے سعادت دارین نصیب ہوتی ہے۔ حوالہ عمدۃ القاری صفحہ 433 جلد 7 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ اس کے بعد نوٹ، آج کل ہڈی والا جبہ اور جیکٹ وغیرہ اسی میں داخل ہے، چنانچہ سنت سمجھ کر پہنے تو دارین کی سعادت کا باعث ہے۔ سنت نمبر 20، لنگی اور چادر استعمال کرنا سنت ہے۔ لنگی اور چادر استعمال کرنا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ چادر اوڑھنا، سر پر کپڑا رکھنا انبیاء کرام کی سنت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھتے تھے، اور چادر اوڑھنا ایمان کی نشانی ہے۔ چادر اوڑھنا ایمان کی نشانی ہے۔ سیرت الشامیہ صفحہ 455 جلد 7۔ نوٹ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کی چادریں زیب تن فرمائی ہیں۔ اب تقریباً یہ چادریں آپ کو 18 قسم کی چادریں، 18 قسم کی چادریں آپ نے زیب تن فرمائی ہیں، وہ ابھی میں آپ کے سامنے اس کی فہرست رکھتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی کا کیا عالم تھا، آپ کی ذوق سلیم خوش لباسی کیسی تھی۔ عام معمول تو سادگی کے تھا، سادگی پسند فرماتے تھے تاکہ امت کا ادنا غریب سے غریب آدمی بھی میری سنت کی اتباع کر سکے، لیکن آپ کی خوش لباسی کا آپ اندازہ کریں، آپ کے پاس 18 قسم کی چادریں۔ نمبر 1، خالص سفید رنگ کی چادر۔ خالص سفید رنگ کی چادر بھی آپ نے اوڑھی۔ حوالہ بخاری شریف سیرت الشامیہ صفحہ 478 جلد 7۔ نمبر 2، سرخ دھاری دار چادر۔ سرخ دھاری دار چادر جس کی لمبائی 6 ہاتھ اور چوڑائی 3 ہاتھ تھی۔ لمبائی 6 ہاتھ اور چوڑائی 3 ہاتھ تھی۔ حوالہ سیرت الشامیہ صفحہ 483 جلد 7۔ نمبر 3، سبز دھاری دار چادر۔ سبز دھاری دار چادر، حوالہ ابو داؤد شریف۔ نمبر 4، یمنی رنگین دھاری دار چادر۔ یمنی رنگین دھاری دار چادر جس کی لمبائی 6 ہاتھ اور چوڑائی 3 ہاتھ 1 بالش تھی۔ زاد المعاد، حوالہ زاد المعاد صفحہ 51 51 اور جلد 1 مجموع الزوائد۔ نمبر 5، شامی منقش یعنی بوٹے دار چادر۔ شامی منقش یعنی بوٹے دار، وہ بوٹے بنے ہوئے ہیں، بوٹوں کا ڈیزائن بنا ہوا ہے، تو پھول بوٹے جو بنے ہوتے ہیں، تو شامی منقش یعنی بوٹے دار چادر، حوالہ صحیح بخاری شریف۔ نمبر 6، مصری منقش یعنی بوٹے دار چادر، پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں، اس کے نقش بنے ہوئے ہیں، مصری منقش چادر کہلاتی تھی یہ، حوالہ زاد المعاد۔ نمبر 7، سبز اور سیاہ اونی منقش یعنی بوٹے دار چادر۔ سبز اور سیاہ کلر کی اون کی بنی ہوئی یہ منقش یعنی بوٹے دار چادر، پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں، حوالہ ترغیب۔ نمبر 8، سبز اور سیاہ اونی غیر منقش یعنی بغیر پھول بوٹے کے، بغیر ڈیزائن کے، بغیر پرنٹ کے بنی ہوئی چادر، یہ ہے سبز اور سیاہ اونی غیر منقش یعنی بغیر بوٹے دار چادر، حوالہ الترغیب۔
نمبر 9 سیاہ بالوں والی چادر، سیاہ بالوں والی چادر، حوالہ شمال ترمذی۔ نمبر 10 جھالر نما چادر، جھالر نما چادر، حوالہ ابو داؤد شریف۔ نمبر 11 موٹے کنارے والی نجرانی چادر، موٹے کنارے والی نجرانی چادر، حوالہ بخاری شریف صفحہ 864 جلد 2۔ نمبر 12 کالی چادر، کالی چادر، کالی کملی تو مشہور ہے، کالی چادر، حوالہ سیرت الشامیہ۔ نمبر 13 پیوند لگی ہوئی چادر، پیوند لگے ہوئے ہیں، پیوند لگی ہوئی چادر، حوالہ بخاری شریف۔ نمبر 14 ہلکے زعفرانی رنگ کی چادر، حوالہ طبرانی شریف، ہلکے زعفرانی رنگ کی۔ نمبر 15 خوشنما چادر، ایک بار پہن کو اتار دی، فرمایا کہ نماز کے خشوع میں حائل ہوتی ہے، حوالہ بخاری شریف۔ تو خوشنما چادر جو ہے وہ بھی آپ نے پہنی ضرور ہے، پہلے آپ نے اتار دی کہ نماز میں خلل ہوتا ہے، اور آپ کی نماز کے جو خشوع و خضوع وہ جس اعلیٰ درجے کا اس حساب سے جو ہے وہ آپ نے معمولی جو ہے عدم خشوع کو بھی آپ نے جو گوارا نہیں کیا اور چادر کو ہٹایا، لیکن آپ نے پہنی ضرور۔ نمبر 16 مخلوط ریشم کی چادر، مخلوط ریشم کی چادر، حوالہ بخاری شریف بحوالہ شمال کبریٰ صفحہ 167 جلد 1۔ نمبر 17 اونی سیاہ و سفید رنگ کی چادر، اونی سیاہ سفید رنگ کی چادر، حوالہ ترغیب صفحہ 108 بحوالہ شمال کبریٰ۔ نمبر 18 ہضرمی چادر، ہضرمی چادر جس کی لمبائی 4 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالش تھی، حوالہ سیرت الشامیہ۔ اب دیکھیے ناظرین، حاضرین، عزیز طلبہ طالبات، 18 قسم کی چادریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی۔ اس سے آپ کی خوش لباسی کا اندازہ ہوتا ہے اور آپ کے ذوق سلیم کا پتہ چلتا ہے۔ سنت نمبر 21، یہ آج کی آخری سنت لباس کے حوالے سے۔ سنت نمبر 21 پاجامہ خریدنا سنت ہے، اور بعض روایات میں پاجامہ پہننا بھی سنت ہے۔ پاجامہ خریدنا تو سنت ڈیفینیٹ ہے ہی ہے، اور پہننا سنت ہے یا نہیں، تو بعض روایتوں میں پہننا بھی چونکہ آتا ہے، لہذا کہا کہ پہننا بھی سنت ہے۔ حوالہ حضرت سوید ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، ہم مینا میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم سے پاجامہ خریدا۔ حوالہ آداب بہقی صفحہ 357 بحوالہ شمال کبریٰ صفحہ 174 جلد 1۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ پہنا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے حکم سے پاجامہ پہنتے تھے۔ گو آپ سے پہننا ثابت نہ ہو، مگر پہننے کے ارادے سے خریدنا تو ثابت ہے ہی ہے۔ تو گویا کہ خریدنا جو ہے یہ تو ڈیفینیٹ سنت ہے ہی ہے، باقی پہننا بعض روایتوں میں پہننا بھی ثابت ہے، اور صحابہ کرام کو بھی تاکید کی۔ لہذا پاجامہ، اور آج یہ شلوار جو ہم پہنتے ہیں یہ پاجامے ہی کی قائم مقام ہے، کیونکہ پاجامے کو آپ نے اس لیے پسند فرمایا کہ اس میں سطر زیادہ ہے، سطر زیادہ ہے، اور چست پاجامے سے شلوار میں سطر اس سے زیادہ ہے، تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق یہ شلوار پہننا جو ہے وہ بطریقہ اولا آپ کے لیے پسندیدہ ہو گئی، اس لیے وہ بھی سنت کے ضمن میں آ گئی۔ حوالہ زاد المعاد صفحہ 151 بحوالہ شمال کبریٰ صفحہ 175 جلد 1۔ نوٹ: پاجامہ دراصل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سب سے پہلے جس نے پاجامہ پہنا وہ حضرت ابراہیم تھے۔ دیکھو سنت ابراہیمی میں بہت سی چیزیں چلی آئی ہیں، آج بہت سی چیزیں لباس کے حوالے سے بھی وہیں سے چلی آئیں، تو فرمایا کہ پاجامہ جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا۔ اسی پاجامے کی برکت سے وہ قیامت کے دن سب سے پہلے لباس پہنائے جائیں گے، یعنی یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ وہ پاجامہ پہنا بہت زیادہ سطر کا اس میں اہتمام ہے، لہٰذا اس پاجامے کی برکت سے کل روز قیامت میں سب سے پہلے آپ لباس پہنائے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کا لباس دنیا کے اندر اتار کے آپ کو آگ کے اندر پھینکا گیا، وہ بھی ایک ایسی مسرت و وجہ ہے کہ آخرت میں سب سے پہلے آپ کو لباس پہنایا جائے گا۔ حوالہ عمدۃ القاری صفحہ 306 جلد 21 بحوالہ شمال کبریٰ صفحہ 175 جلد 1۔ بہرکیف پاجامہ شلوار وغیرہ پہننا سنت ہے، اور سنت ہی کی نیت سے پہنا جائے تو دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث ہے۔
حوالہ زاد المعاد صفحہ 306 جلد 21۔ تو یہاں تک ناظرین جو ہے یہ لباس کی 21 سنتیں پوری ہو گئی، 21 سنت لباس کی پوری ہو گئیں۔ اب ان سنتوں کا آپ ازبر بھی کریں، آگے بھی اس پیغام کو پہنچائیں، اور جو عمل کر سکتا ہے اس کو عمل بھی لائیں، اور سنت کی نیت سے عمل میں لائیں گے تو سعادت دارین تو کہیں گئی نہیں، ضرور ملے گی۔ آگے انشاءاللہ ٹوپی کے حوالے سے جو سنتیں ہیں ان کو اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلا سبق انشاءاللہ 22 زیور کا ہوگا۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔